مدینہ منورہ جا کر مسلمانوں کو ایک نئی مخلوق سے واسطہ پڑا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے دل میں کینہ دبائے ہوئے تھے، اسلام کے لیے بغض دبائے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کے عروج کی وجہ سے اور اسلام کو جو اللہ نے طاقت دی تھی اس کی وجہ سے یہ اسلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے، مسلمانوں کے مقابلے پر کھل کر نہیں آ سکتے تھے، تو در پردہ انہوں نے مختلف قسم کی ریشہ دوانیاں شروع کر دیں اور اس طریقے سے منافقین کا ایک گروہ بن گیا۔ عبداللہ بن ابی ان منافقین کا سردار اور سرخیل تھا۔ عبداللہ بن ابی یہ قبیلہ خزرج کا سردار تھا۔ مدینہ میں دو بنیادی قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ خزرج عددی اعتبار سے برتر قبیلہ تھا، ان کی اکثریت تھی، اور ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ طویل زمانے تک یہ دونوں قبائل ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے۔ آخری لڑائی جو ان کی ہوئی تھی اسے جنگ بواس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں دونوں قبائل کے سینکڑوں لوگ کام آئے تھے۔ ان لڑائیوں سے تنگ آ کر انہوں نے یہ سوچا تھا کہ کیوں نہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور مدینہ کا ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ایک نظام وجود میں آئے۔ تو عبداللہ بن ابی پر سب کی نظر تھی کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے گا، چونکہ یہ بڑے قبیلے کا سردار ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس کو بادشاہ بنانا طے پا چکا تھا، اس کی تاج پوشی ہونا باقی تھی کہ اتنے میں یثرب میں اسلام کی کرنیں نمودار ہونا شروع ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ اسلام کی تعلیمات پھیلنا شروع ہو گئیں۔ اسلام کی تعلیمات کے پھیلاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کے بادشاہ بننے کا خواب ادھورا رہ گیا۔